اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم ہے اور جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی غی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یاد رکھنا۔ انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا، انہوں نے جس کے لیے عذاب بیان کر دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ اب جب ان کا کلمہ پڑھے ہو تو ان کی باتوں پر یقین کرنا بھی سیکھو۔ آقا فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی غی کہتے ہیں، اور اس وادی کا حال یہ ہے، اس وادی کے اندر وادی غی کیا ہے؟ ایک جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ وادی غی کیا ہے؟ یہ جہنم کا جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر صحراؤں میں جنگل ہو، زمین کے اوپر جنگل ہو، تو جنگل کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر اکیلا انسان چلے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، اس کو خوف ہوتا ہے، وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں جب جہنم کا جنگل ہے تو وہ کتنا دردناک ہوگا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وادی غی میں ایک اور وادی ہے، اس وادی کو وادی حبحب کہتے ہیں۔ یہ وادی حبحب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے وادی حبحب ایک ایسی گہری وادی ہے کہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، وادی حبحب سے جہنم ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جہنم کی آگ سرد پڑنے لگتی ہے، جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، تو اس وقت وادی حبحب کو اللہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اور وادی حبحب جب کھولا جاتا ہے تو واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا وادی حبحب اتنی گرم وادی ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں بچھو بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور 70 سال کی لمبائی کے اتنے اس کے اندر سانپ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے سنا وہ ہماری طرح کمزور ایمان والے نہیں تھے، وہ مضبوط ایمان والے تھے، وہ اللہ کے رسول پر یقین رکھنے والے تھے۔ صحابہ نے سنا کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگے وہ وادی حبحب ہے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں وادی حبحب ہے، بختی اونٹوں کی طرح جس میں جو ہے وہ بچھو ہے وہ وادی حبحب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس وادی حبحب میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں داخل کیا جائے گا، 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا۔ اب دل کے کانوں سے وہ 5 کون ہیں؟ کہیں اللہ نہ کرے ان 5 میں ہم تو نہیں، وہ 5 گنہگار کون ہیں جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ 5 کون ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی خاتم النبیین سید المعصومین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وادی حبحب میں سب سے پہلے جس کم نصیب کو ڈالا جائے گا وہ بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وادی جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری پسلیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری چمڑیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ کانٹوں سے ڈرنے والوں، گرمی اور سردی کے موسم سے بے چین اور بے قرار ہونے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح وادی حبحب میں جلنا پڑے گا، وہ بھی کتنا؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 1000 سال جلنا پڑے گا۔ 1-2 نہیں، 1000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 1000 سال۔ اور امام نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، حدیث کی روشنی میں لکھا، احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا۔ مجھے بتاؤ 1000 سال کسے کہتے ہیں؟ 1 منٹ
दुनिया की आंख पर उंगली रख करके देखो और अंदाजा लगाओ, मस्जिदों को वीरान करने वालों, रमजानुल मुबारक में भी खेल कूद में नमाजों को तर्क करने वालों, सहरी खा करके सोकर असर की नमाज के वक्त उठने वालों, रोजे की हालत में भी नमाजों को तर्क करने वालों, आपको डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता जब मुस्तफा जाने रहमत की बात सच्ची है, यकीनी है, उनके मुंह से जो निकले वो हक है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं सबसे पहला कम नसीब जो वादी हब का निशाना बनेगा वो बेनमाजी है। और इमाम अहले सुन्नत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, गौर से सुनना, कि एक वक्त की नमाज छोड़ने के एवज अगर इंसान अल्लाह को पूरी दुनिया पेश करे तो कबूल नहीं की जाएगी। इंसान 1000 साल भी आंसू बहाए एक वक्त की नमाज के तर्क होने पर तो भी उसका कफारा नहीं हो सकता। और एक वक्त की नमाज के लिए कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम। 10 मिनट से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगता, हम उसके लिए वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं, मनकूल है, एक वली की शैतान से मुलाकात हुई, एक अल्लाह के वली की शैतान से मुलाकात हुई। वली ने सोचा शैतान से ऐसा राज निकाल लूं कि मुझसे पहले कोई ये राज निकाल ना सका हो। तो शैतान के पास आके कहते हैं, शैतान, मुझे शैतान बनने का तरीका बता कि मैं शैतान कैसे बन सकता हूं। उसने कहा, आसान है, 2 काम करना पड़ेंगे, शैतान बन जाएगा इंसान। का वो क्या? का एक तो ये कि झूठी कसमें खाओ, और नंबर 2 नमाज छोड़ दो। जो झूठी कसम खाए और नमाज छोड़ दे वो शैतान बन जाएगा। तो उस वली ने कहा, अल्लाह की कसम, अब मैं कभी झूठी कसम नहीं खाऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो शैतान ने झुंझला कर कहा, अल्लाह की कसम, अब मैं कभी किसी को सच्ची नसीहत नहीं करूंगा। गौर फरमाए, शैतान बता रहा है कि नमाज छोड़ने वाला और झूठी कसमें खाने वाला शैतान बन जाता है। आसमानी वो कुतुब जो कुरान मुकद्दस से पहले नाजिल हुई, उन कुतुब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं बेनमाजी पे लानत करता हूं, लानत। और अगर मुझे अपनी रहमत का ख्याल ना होता तो मैं बेनमाजी की 7 पुश्तों तक लानत करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं बेनमाजी से बेजार हूं, सारे फरिश्ते बेजार हैं, सारे अंबिया बेजार हैं। और यहां तक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, बेनमाजी को ज़कात मत दो। फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेनमाजी को ज़कात मत दो, उसकी सोहबत में मत बैठो, इसका अल्लाहु अकबर, और फरमाया उसको सलाम मत करो, इसलिए कि वो जहां बैठता है लानत उस पर नाजिल होती है। बेनमाजी जहां बैठता है उस पर लानत नाजिल होती है। मनकूल है कि बेनमाजी जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसकी पेशानी पर 3 इबारतें लिखी होगी। नंबर 1, ये अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद है, इसने अल्लाह के हक को ज़ाय किया, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको अपनी रहमत से महरूम कर दिया। गौर फरमाइए, तवज्जो कीजिए, ये नमाज छोड़ने का बवाल है। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए तौबा कर लो। माए सियाम करीब है, माए रमजान करीब है, मौसमे बहार नेकियों के हवाले से करीब है। आओ तौबा करें, इस सुन्नी इज्तिमा से बदल कर जाएं। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अल्लाह अकबर। वक्त तो होता तो मजीद इस पर बात होती, लेकिन मैं अपनी बात को समेटते हुए दूसरा कम नसीब, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वादी हब में जो दूसरे कम नसीब को दाखिल किया जाएगा, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जानी जिसने जिना किया और तौबा के बगैर मर गया, उसका ठिकाना भी वादी हब है। जिना करने वाला, आज ये गुनाह भी बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, और इस गुनाह के फैलने की वजह गंदी फिल्में, गंदी पिक्चर, बेरारवी का शिकार नौजवान, आवारगी का शिकार नौजवान,
ایک تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو مسلم اکثریتی ملک بنا، اس میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں گندی فلمیں زیادہ دیکھی جا رہی۔ العیاذ باللہ، ذرا غور فرمائیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، سلمان فارسی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت سے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ میں جی کے مرنے کی تکلیف اٹھانا تو گوارا کر سکتا ہوں۔ آپ کے جملے پہ توجہ فرمائیں، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ مجھے مرنا تو گوارا ہے، جینا پھر مرنا، جینا پھر مرنا۔ اور ایک بار مرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تلوار کی 313 ضربے لگاؤ تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ سلمان فارسی فرما رہے کہ مجھے 70 مرتبہ جی جی کر مرنا تو گوارا ہے، مگر ایک مرتبہ کسی کی ران پر نظر ڈالنا گوارا نہیں ہے، ران کو دیکھنا، ننگی ران کو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوگی وہ آسان ہے، لیکن کسی انسان کی ننگی ران کو دیکھنے میں جو عذاب ہوگا وہ 70 مرتبہ موت سے بھی بدتر ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا کسی کی ننگی ران کو، ذرا غور کریں، وہ ننگی ران دیکھنے سے ڈرتے ہیں اور ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور دعویٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ذرا کچھ تو حیا کی ہوتی، کچھ تو غیرت کی ہوتی۔ عشق والے ایسے بے غیرت ہوتے ہیں؟ سیدنا مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے خود کا سطر اپنی زندگی میں قصدن کبھی نہیں دیکھا، جان بوجھ کر کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے امام، آپ نے اپنا سطر قصدن کبھی نہیں دیکھا، اس کی وجہ؟ ارشاد فرماتے عشق کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھتا ہوں انہی آنکھوں سے قصدن میں اپنا سطر بھی دیکھ لوں۔ غیرت عشق نے اجازت نہیں دی۔ ذرا غور فرمائے، یہ عشق والوں کی طبیعت ہے، اور یہاں زنا کی فلمیں دیکھ کر زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو لوگ ہوں گے وہ زانی لوگ ہوں گے، زنا کرنے والے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکتے ہوئے دلوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زانیوں کے لیے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی جب قیامت کے دن آئیں گے، زنا کرنے والے، جس زنا کو آج فیشن کا نام دیا گیا ہے، 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پر جانے والے جوان، اور شادی سے پہلے سب کچھ لٹا کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے جوان، سن لو، صوفیہ فرماتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ زنا کی سزا میں ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر۔ 98% لوگوں کے گھروں میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا کی نحوست کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانی قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہروں پر آگ جل رہی ہوگی، ان کے چہروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، وہاں تو اوروں کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے جائیں گے، مگر زانیوں کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو منہ کے بھل اللہ اکبر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے جہنم میں
داخل کیا جائے گا تو حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی خطیب کے جملے نہیں, کسی جلسے کے نقیب کے جملے نہیں. اللہ اکبر. یہ کسی دنیا دار ادیب کے جواہر پارے نہیں, یہ اس سچے رسول کا فرمان ہے جس کی زبان کے بارے میں میرے امام یوں ترجمانی کرتے ہیں, وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات و وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ میں نثار تیرے کلام پر, بلی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تمہارے میرے رسول فرما رہے ہیں جن کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا, جن کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, جن کے کہنے پر ہم نے اسلام کو دین حق مانا, وہ رسول فرما رہے ہیں زانیوں کو جہنم کے اندر جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی, جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا. اور اس کرتے کا حال یہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دنیا کے کسی سب سے بڑے پہاڑ پر اس قمیص کو رکھ دیا جائے ایک لمحے کے لیے تو وہ کرتا اس پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دے گا. ایک لمحہ وہ قمیص جو جہنم کے اندر زانیوں کو پہنایا جانے والا ہے, دیر تک کے لیے, بہت دیر تک کے لیے, ایک طویل مدت کے لیے, جب تک اللہ چاہے تب تک کے لیے, اگر اس کو ایک لمحہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر تو پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جائے. ایسا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا. ذرا بتاؤ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم مضبوط ہو گئے؟ کیا پتھروں سے زیادہ جسموں میں طاقت آ گئی؟ 2 منٹ کی لذت کے لیے, چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہو, اپنی دنیا کو برباد کرتے ہو, اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو, اور جہنم کے اندر وادی حبہب کے مستحق بنتے ہو. اسی پہ بس نہیں, اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ فرشتوں سے کہیں گے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں پھیر دو, ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو, کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. اور پھر کہیں گے ان کے ہاتھوں کو جہنم کی آگ کی زنجیروں سے چین سے باندھ دو, اس لیے کہ انہی ہاتھوں سے یہ نامحرم عورتوں کو بدنیتی کے ساتھ پکڑتے تھے اور چھوتے تھے. پھر اس کے بعد کہیں گے ان کے پیروں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں ڈال دو, انہی پیروں سے چل کر یہ جہنم کے راستے پر, زنا کے راستے پر جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, عذاب کے فرشتے جواب دیں گے ہاں ضرور ہم آپ کی اطاعت کریں گے. پھر پیروں میں بیڑیاں ہوگی, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی, کون سی؟ وہ بھی جہنم کی آگ کی, لوہے کی نہیں, تانبے کی نہیں, پیتل کی نہیں, بلکہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہتکڑیاں ہاتھوں میں ہوگی, پیروں میں زنجیریں ہوں گی. اور اس کے بعد اللہ اکبر, آنکھوں میں جب سلاخیں ڈال دی جائے گی تو زانی چیخ و پکار کریں گے اور فریاد کریں گے اور کہیں گے فرشتوں ہم پہ رحم کرو, ہم پہ رحم کرو, ارے لمحے بھر کے لیے بھی تو ہمارا عذاب کم کر دو. اس وقت تو فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کر سکتے ہیں جبکہ رحیم تم پر اس وقت غضب کر رہا ہے, وہ قہار تم پر قہر کی نظر ڈال رہا ہے. جب رحیم نے تم پر قہر کیا ہے تو ہم رحم کرنے والے کون؟ اللہ اکبر. یہ ان کا حال ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, کاش میری قوم کے وہ جوان جو رنگ ریلیوں کی بنیاد پر, ناجائز تعلقات کی بنیاد پر, دوستی کی بنیاد پر, محبت کی نوٹنکی کی بنیاد پر زنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اس لیے کہ یہ برا راستہ ہے, یہ اچھا راستہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ایک بات یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں
ہیں جب کوئی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ. کتنے قطرے ٹپکتے ہوں گے ذرا غور تو کریں. اللہ کے بندو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, خدا کے لیے توبہ کر لو. اس پر بھی بہت سی احادیث زنا کے حوالے سے موجود ہے, لیکن تیسرا کم نصیب جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں ڈالا جائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ نشہ کرنے والا ہوگا, وہ نشے کا عادی ہوگا. اللہ اکبر. کم نصیبی آج تو ہر محلے کا یہ ڈیمانڈ ہو گیا ہے, ہر جلسے کی یہ فرمائش ہو گئی ہے کہ نشے پہ بولا جائے, کیونکہ جوان نشے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو. اللہ کے سچے رسول سید العالمین قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے جہنم کے اندر وادی حبہب میں داخل کیے جائیں گے. اور نشہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید بیان کی گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے جہنم کے نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے. ایمان کانپ جاتا ہے, روح لرز جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے نبی کی بات پر یقین ہے تو سنو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا, ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا, یعنی وہ خون روتے ہوئے آئیں گے. آج بہت آسانی کے ساتھ نشہ کرتے ہیں, الگ الگ بہانے سے نشہ کرتے ہیں, نشے کو پرموٹ کرتے ہیں. کوئی کون سا نشہ, کوئی کون سا نشہ, کوئی کون سا نشہ. یاد رکھنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کل مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو جوے اور نشے سے بچو اور پانسے سے بچو اور بت پرستی سے بچو. من عمل الشیطان, یہ شیطانی کام ہے. نشہ کرنا شیطانی کام, جوا کھیلنا شیطانی کام, پاسا شیطانی کام, بت پرستی شیطانی کام. سوچو نشے اور بت پرستی کو اور جوے کو قرآن نے ساتھ ساتھ بیان کیا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے کو حلال سمجھ کر کرے وہ بت پرست کی طرح ہے, وہ بتوں کے پجاریوں کی طرح ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا. اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ نشے کے آلات اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے. وہ گلے میں نشے کے آلات لٹکا کر کے آئے گا اور اس کے منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہو رہی ہوگی, منہ سے پاخانہ نکل رہا, اسی لیے کہ اس نے ناپاک چیز تو پیا اور کھایا تھا. پیشاب جتنا نجس ہے, جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک تو شراب بھی ہے. اللہ کے بندو ذرا غور کرو, قیامت کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں خون کے, گلے کے اندر نشے کے آلات لٹکے ہوئے ہیں, منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے اور چہرہ یا سور کی طرح ہے یا بندر کی طرح. یہ چہرہ لے کر کے اٹھنے والے اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا اور سچی توبہ نہیں کی, اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا, رب کی بارگاہ میں استغفار نہیں کیا. توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے, بار بار توبہ کی طرف بلایا جاتا ہے. کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب اس حالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کا داروغہ حضرت مالک ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا ہو. آگ کی جوتیاں. اللہ کے رسول نے جہنم کا منظر پہلے بیان کر دیا, جنت کی بہاریں بھی پہلے بیان کر دیا, میدان محشر کی کیفیت بھی پہلے بیان کر دیا. آگاہ
ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بچو، ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن تو شفقتوں سے یہی کہہ رہا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نشہ کرنے والوں کو حضرت مالک جہنم کے داروغہ آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والوں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی تو ان کے سر میں ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اور جب دماغ کھولے گا تو ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے ان کا بھیجا بہہ جائے گا۔ غور کیجئے، آج کل لوگ آسانی سے کہتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا، ناکامی کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جس کو ہم ناکامی سمجھتے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناکامی ہو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا بہت سی ناکامیاں ایسی ہوتی ہے جو حقیقت میں ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ناکامی کے پیچھے کوئی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کو ناکامی سمجھتا ہے، لیکن وہ ناکامی نہیں ہوتی، وہ کامیابی ہوتی۔ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ کامیابی تھی۔ بے شمار مثالیں ہیں، کتنی مثالیں دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آرزوؤں کو توڑ کر جو خود فیصلہ فرماتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم امتحان میں ناکام ہو گئے، دنیا کے امتحان میں، تو نوجوانوں کو نشہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو کامیابی اور ناکامیاں لگی ہوئی ہیں۔